بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تبرکات کا سلسلہ اور ذکر چل رہا تھا، اور بات چل رہی تھی کہ کیسے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ میرے ہی منہ مبارک ہیں۔ جیسے کہ امی جان کا تذکرہ چل رہا تھا تو امی جان سے میں نے پوچھا کبھی کوئی ایسا بھی بندہ یا بندی آپ کو امی جان ملے جس کو آپ نے تبرکات دی ہوں اور اس کے دل میں تھوڑا شک آ گیا ہو؟ تو امی جان نے بتایا کہ ہاں، ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میرے جو بیٹے ہیں چھوٹے، وہ مسجد میں مولوی صاحب کے پاس جیسے کہ قرآن مجید پڑھنے جاتے تھے، تو مسجد کے مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ میرے پاس منہ مبارک ہیں، اور تو وہ ہمیشہ میرے بیٹے کو کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی منہ مبارک ہوں، اور میں بہت مجھے آقا دو جہاں سے محبت ہے، تو کاش مجھے منہ مبارک مل جائے۔ اب امی جان کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ امی جان، مولوی صاحب تو بہت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہیں بہت دل میں حسرت ہے کہ منہ مبارک انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جب میں نے انہیں اپنے گھر میں منہ مبارک کی موجودگی کا بتایا ہے تو وہ ان کی حسرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ان کی امی نے دل میں ارادہ کر لیا، امی جان نے، کہ جب انشاءاللہ اس سال برکت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور 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 مولوی صاحب کو ضرور عطا کروں گی۔ اب امی جان کہتی ہیں کہ ان کی مولوی صاحب کی نیت میں اتنا خلوص تھا کہ منہ مبارک میں برکت ہو گئی، اور پھر امی جان کہتی ہیں کہ میں نے ان منہ مبارک کو کپڑے میں لپیٹ کے، عطر لگا کے اور بند کر کے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا، اب مسجد میں آپ کے مولوی صاحب نے آپ کو قرآن مجید پڑھایا ہے، اور اس سے بہترین تحفہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہو؟ آپ انہیں میری طرف سے یہ تحفہ دو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی آپ کو بہت زیادہ حسرت تھی، سو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو وہ امی جان بتاتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے جیسے انہیں دیا تو وہ مولوی صاحب اس قدر زیادہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ ایک تو لے کر ڈر گئے کہ میں کہاں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کہاں۔ یقین کریں، یہ تحفہ وہ ہے جو بادشاہوں کو بھی نہیں مل سکتا، کوئی پیسوں سے خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ پیسوں کی تو بات ہے ہی نہیں، یہ تو نوازشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم سے ہوتی ہیں۔ یقین کریں، کوئی بھی نہیں خرید سکتا کچھ بھی ہو۔ تو پھر امی جان کہتی ہیں کہ وہ مولوی صاحب لرزتے ہاتھوں کے ساتھ انہیں اٹھایا، اور جو ان کی مسجد میں الماری تھی اس کے اوپر والے خانے میں انہیں رکھ لیا، اور کانپتے کانپتے مصلی پہ بیٹھ گیا، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دل میں شیطان وسواس ڈال رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا یقین ہے کہ یہ منہ مبارک ہی ہیں، اور روتے بھی جا رہے تھے، اور کھول کے نہیں دیکھا منہ مبارک کو، وہیں الماری میں رکھ دیا۔ اب دل میں شیطان وسواس کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ منہ مبارک ہے، اور وہ رو رہے ہیں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی منہ مبارک ہے تو مجھے دل کو ایک پکا یقین دلوا دیجئے، جسے کہیں بھی کچھ بھی میرے دل میں وسواس نہ آئے۔ ان کا عشق اتنا زیادہ تھا اور محبت اتنی زیادہ تھی، اور آنکھوں میں آنسو ایسے بہہ رہے تھے کہ دیکھیں، اگر آپ کو، میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ منہ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کے جز ہیں، تو جو ان کے جسم مبارک کے حصے مبارک ہے، تو وہ سوچیں کوئی 14 صدیوں کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دیکھتے ہیں، 15 صدی کے بعد بھی، تو سوچیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی تو ہو کیا ایک طریقے سے، سامنے عاشق کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ مبارک ہوں، اور عاشق کیسے کھول بھی نہ پا رہا ہو اور عشق میں رو رہا ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ادا کوئی ایسی پسند آ گئی کہ بس رو ہی رہے تھے، تو ایک دم نظر پڑی کہ کوئی نورانی ہستی ہیں سفید لباس میں آئے ہیں، اور ان کی الماری کھولی ہے، اور منہ مبارک جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ دل میں شک کیوں کر رہے ہیں، یہ میرے ہی بال مبارک ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ میرے ہی بال مبارک ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی تو محبت تھی یا کتنی چاہت تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان کو بیداری کی حالت میں دیدار نصیب ہو گیا۔ اور یہ واقعہ میں جن سے سنا ہے، امی جان انہوں نے ان کو بال عطا فرمایا تھا۔ اب یہ میں کوئی آپ کو سنایا واقعہ نہیں بتا رہی، ڈائریکٹ جنہوں نے ان کو دیا تھا ان سے میں آپ کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ تو مولوی صاحب بس درود پڑھتے ہوئے ایک دم اٹھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سیدھے اٹھے، منہ مبارک والی پوٹلی اٹھائی کپڑے کی، کھولا اور چومنے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک۔ اور پھر جب ان کے بچے امی جان کے بیٹے ان کے پاس آئے تو رو رو کے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ امی جان میرے دل میں تو شیطان وسواس ڈال رہا تھا، پر واقعی یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیارت مبارکہ بیداری میں ہی نصیب ہو گئی، منہ مبارک کی طفیل۔ تو یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سے بتا رہی ہوں کہ ساری محبت کے قصے ہیں۔ اس زمانے میں ہم ایک موبائل کی ٹیکنالوجی پہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ سمندر کے اس پار یا کسی بھی کسی بھی جگہ پہ، کنٹری دوسری جگہ پہ بھی ہم کہیں بھی کسی کو دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہم کسی سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ تو کیا ایک انسان کا بنایا سائنس کا سسٹم، ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو سکتی ہے، تو میری اللہ کی ٹیکنالوجی کیوں نہیں تیز ہو سکتی؟ تو میں بس یہی کہوں گی، ان اللہ علی کل شین قدیر۔ ہمارے برتن بہت چھوٹے ہیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں بتاؤں وہ باتیں جو مجھے پتہ ہیں، اور جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مشاہدے مجھے نصیب فرمائے ہیں، یہ باتیں میں چاہتی ہوں میں آگے بتانا چاہوں کہ کوئی ایسے نہیں کہ ہم سائنس کے چکر میں یا دوسرے لوگوں کی باتوں کے چکر میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی ان اللہ علی کل شین قدیر ہونے کو بھول جائیں، اور سائنس کی روح سے ناپنے لگیں۔ تو میری بات سنیں، یہ سفر، یہ پوری جو ہم مسلمان ہم سب غیب پہ یقین کر رہے ہیں، تو یہ سفر ہے ہی اندیکھا۔ بس جو اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقام دیا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ مقام کسی کو نہیں ملا اس دنیا جہاں میں۔ تو پلیز میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنی سوچوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپنا، تولنا، ان کے مقام کو، ان کی محبتوں کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی نوازشیں کرتے ہیں۔ آئیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، اور پلیز فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔